الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ ایک مضمون جو رہ گیا تھا، تقویٰ کی حفاظت کے لیے دو اہم نصیحتیں۔ تقویٰ کی حفاظت کے لیے دو اہم نصیحتیں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور جیسا کہ الحمدللہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کی فرضیت تقویٰ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنوبی افریقہ والوں کو، خصوصاً علماء کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں پر گھروں میں کام کرنے کے لیے جو ماسیاں آتی ہیں، اکثر کالی لیکن کم عمر ہیں، کیونکہ ماسی بڈھی ہوگی تو کیا خدمت کرے گی، اس کو تو خود خدمت کرنی پڑے گی۔ لیکن متعلقین کو اور علماء کو خصوصاً یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جس زمانے میں بیوی میکے چلی جائے، اس زمانے میں اعلان کر دو کہ 3-4 دن یا ایک ہفتے جب تک بیوی واپس نہ آئے، ماسی صفائی کے لیے نہ آئے، ہم اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے گھر کی صفائی خود کر لیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہر روزانہ کیسے کیسے جملے آپ سن رہے ہیں آسمان کی عطا، کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے گھر کی خود صفائی کر لیں گے۔ اپنے مولا کے لیے تھوڑے دن کی مصیبت خود اٹھا لو، چاہے صفائی نہ ہونے سے گھر کیسا ہی رہے، دل کے گندے ہونے سے گھر کا گندا ہونا قبول ہے۔ اب پہلے میں یہ بات بتا دوں، پھر پوری بات جو حضرت کی ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تک ماسی گھر میں کام کرے گی ہم باہر رہیں گے، لیکن شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ باہر والے کو اندر پہنچانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور چٹکی بجانے کا کام ہے۔ بڑے بڑے قلندروں کو یہ سیکنڈوں میں بندر بنا دیتی ہیں۔ بتائیے یہ کتنی اہم نصیحت ہے کہ جسم کی مصیبت اٹھا لو مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ یہ ماسیاں بچوں کو جوان کر دیتی ہیں وقت سے پہلے، جوان ماسیاں، اور اگر دھیان نہ رکھیں تو بوڑھیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ رکھنا تو بوڑھیوں کو ہے، حضرت فرماتے ہیں بوڑھیوں کو رکھنا ہے، جوان کو خدا را کبھی نہ رکھنا۔ تو میں آپ کو کتنے خط بتاؤں جو میرے پاس آئے کہ ان ماسیوں نے میں وقت سے پہلے جوان کر لیا، اور بوڑھوں کو بھی جوان کر دیا، جن کا وقت جو ہے ہم لوگوں کا اللہ اللہ کرنے کا ہے، اللہ کو ناراض نہ کریں، وہ ماسیوں کے چکر میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہاں تک پیارے شیخ نے فرمایا کہ میں کمرے میں ہوں جب تک خبردار بوڑھی ماسی بھی نہ آئے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں بیت الخلاء میں بھی ہوں تو بھی میرے کمرے میں ماسی نہ آئے۔ دماغ بیت الخلاء میں گرم رہے گا اور کوئی نہ کوئی ذلیل حرکت پھر آدمی کر ہی لیتا ہے۔ اور ماسیاں نیک بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، چاہے جوان ماسی ہو نیک بھی ہے، اور وہ احتیاط کرتی ہے، پردہ کر کے کام کرتی ہے، لیکن سامنے والے ہم لوگ بھی ہیں، انسان ہیں یا شیطان ہیں، کیسے کیسے ظلم کی داستانیں بھی ہیں۔ بتا بھی چکا ہوں بار بار کہ ایک ماسی کام کرتی ہے گھر میں بوڑھی، اور فرض واجب سنت موقع ادا کرتی ہے اور گناہ نہیں کرتی۔ یہ بڑھیا رابعہ بصریہ ہے، اور ایک گھر کی مالکن لاکھوں روپے روزانہ صدقہ کرتی ہے، روزانہ اللہ کو ناراض کرتی ہے، تو یہ رابعہ بصریہ تھوڑی ہو جائے گی۔ یہ جو واقعہ حضرت نے مختصر فرمایا، یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ساؤتھ افریقہ کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت وہاں ان ماسیوں کو گینا ماما بولتے ہیں، کہ حضرت گینا ماما جب آتی ہے، اہلیہ اپنے والدین کے گھر پر ہے، تو جب گینا ماما آتی ہے تو میں باہر آ کر بیٹھ جاتا ہوں، اور حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ وہ سمجھا میں دے دوں گا خلافت کا حلوہ، میں نے دے دیا اس کو بلوا۔ میں نے اس سے کہا رے میاں، جس نفس نے تجھے باہر نکالا ہے نا، اس میں ریورس گیئر بھی ہے، یہ تجھے واپس اندر بھی گھسڑ سکتا ہے، اور دل تو تباہ ہو ہی جائے گا خیالات کے ذریعے کہ کیا کر رہی ہے، شکلیں بابا با یزید بستامی جیسی، کام ننگے یزید جیسے، اور نامحرم سے احتیاط نہیں کر رہے، خالہ زاد تایا زاد پھپھی زاد کی بیٹیوں سے گپ شپ، بھابھی کے ساتھ گندگی باتیں، سالی کے ساتھ حرام مستیاں۔ باقی جب جس کا یہ حال گھر میں ہو تو باہر والیوں کو کہاں چھوڑے گا، وہ نہ لڑکے کو چھوڑے گا نہ لڑکی کو چھوڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم خود نہیں، بیوی کے ذریعے ماسی کو کہلاؤ کہ جب تک میں نہیں آؤں گی یہاں بیوی، تب تک تم یہاں نہیں آ سکتی۔
فرمایا کہہ دو کہ میں اپنے کام خود کروں گا، میں خود کھانا بنا لوں گا، اور نہیں بنانا آتا ہوٹل سے کھا لوں گا، لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ان ماسیوں نے کتنے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دیا، اور سیٹ صاحب جو ہے وہ بیان کرنے والا سیٹ صاحب، اور یہ حرام مزے بھی لے رہا ہے اور ماسی 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 بھی کر رہا ہے، آپا آپا بھی کر رہا ہے کم عمر کو۔ آپا آپا کہنے سے آپا تھوڑی ہو جائے گی، آپا کہنے سے پاپا کھا لے گا حسن کا، اور اس کے بعد چھاپا مارنے کا ارادہ ہوگا، اور اس کے بعد آخری پاپ بڑھاپا تباہ کر دے گا۔ کسی خاک مٹی، لڑکی مٹی کی، لڑکا مٹی کا، فلم نیٹ سب مٹی کے، کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ دیکھو آپ کو میں بتاؤں کہ بوڑھے بوڑھے موبائل کے مرض میں مبتلا ہیں، بوڑھے بوڑھے سفید داڑیاں، جب پہلی صف کے نمازی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ والا بننا ہے، جو پوچھتے ہیں۔ جن کو اللہ والا بننا ہی نہیں تو پر وہ کیوں پوچھیں گے؟ میرے پیارے بابا مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے جو حضرت والا کی کتاب ہے نا تربیت عاشقان خدا، جس میں لکھا ہوا ہے میرے اندر یہ مرض ہے، بغیر نام کے چھاپا گیا ہے، اتنی 3 بڑی جلدیں ہیں، مفت نہیں ملتی، دعا کرو اللہ چھپوا دے تو اللہ انتظام کرا دے۔ بہت عجیب و غریب خزانہ ہے، کتب خانے پر ملتی ہے کتابیں یہ 3، تربیت عاشقان خدا کے نام سے۔ تو بابا کہتے ہیں بھائی مجھے یہ خط بتایا کرو، مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور میں ان لوگوں کو شاباش کہتا ہوں جو اپنی عزت کو داؤ پر لگا کے ہر بات شیخ کو لکھ لیتے ہیں۔ تو جو نہیں لکھتے ان کا کیا حال ہوگا، جو نہیں پوچھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ چاہے کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو جائے، لیکن آخری سانس تک اللہ والے کا سر پر سایہ ضروری ہے۔